اب جو نظریں ہیں اور سپاٹ لائٹ ہے گھماتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف، جہاں پہ ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا ملٹری کورٹس کے اندر سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں. اور جسٹس مندو خیل نے ایک بڑا اہم سوال آج کیا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ صرف تبھی کسی سویلین کو ٹرائی کر سکتے ہیں جب آپ یہ اسٹیبلش کر لیں کہ اس کا کوئی تعلق تھا کسی ملٹری اہلکار کے ساتھ، کسی فوجی اہلکار کے ساتھ جس نے کوئی کرائم کمٹ کیا تھا. اب بیرسٹر کیل صاحب، آپ سے سب سے پہلے تو میں یہ سوال کروں گی، جو الزام آج اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے لگایا ہے، انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ناخن کھینچے گئے ہیں، ٹارچر کیا گیا ہے ان کو. آپ کے پاس ایسی کوئی رپورٹ آئی ہے؟ بالکل بھی نہیں، اور یہ سراسر صرف الزام ہے. نہ میری نالج میں کوئی ایسی بات ہے اور نہ کوئی ایسی رپورٹ منظر یہاں پہ آئی ہے کہ لوگوں کی خدا نہ خواستہ کوئی ناخن کھینچے ہوں یا کوئی ایسا معاملہ ہو. بالکل یہ ایک الزام بغیر کسی ایویڈنس کے ہے، بغیر کسی ثبوت کے ہے، جو کہ ایک وتیرہ بن چکا ہے. اچھا، ایک اور سوال کا جواب دیں. آپ تو خود بھی وکیل ہیں. جب کوئی جرم کرتا ہے اور کوئی بھی کورٹ عدالت اس کو فیصلہ دیتا ہے تو اس کو ریٹن فیصلہ دیتا ہے یا وربل بتا دیتا ہے کہ جی زبانی کلامی کہ آپ نے یہ جرم کیا تھا، اس کا آپ کو یہ سزا مل گئی؟ نہیں، دیکھیں، ان رائٹنگ فیصلہ ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا. وہ فیصلے کی کاپی بھی فراہم کی جاتی ہے اور یہ جج صاحب کا استحقاق ہے. اگر آپ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ فیصلہ کیوں نہیں سنایا گیا پچھلی جو تاریخ میں، یہ 190 نہیں، میں اس ملین طرف پاؤنڈ کر رہی ہوں کہ آپ کو شاید یہ معلوم ہو کہ ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے اندر کسی بھی شخص کو ریٹن آرڈر نہیں دیا گیا. جی، میں دیکھیں ان کا ایک اپنا پروسیجر ہے اور ایک اپنا پروسیس ہے. ریٹن آئی ایم شیور کہ آرڈرز ہوں گے، اور ان کی آلریڈی کورٹ آف اپیل، کیونکہ نیچرلی آٹومیٹکلی ہی جب آپ کی ملٹری کورٹ سے سزا ہوتی ہے تو آپ کی آٹومیٹکلی ہی اپیل جو ہے وہ کورٹ آف اپیل میں چلی جاتی ہے، اور وہاں پہ جو آفیسر ہوتے ہیں انچارج یا جو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کو، وہاں پہ بیٹھتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کو ٹرائل اینڈ ایبسینشیا کا بینیفٹ ہے کہ آپ کی ایبسنس میں ٹرائل نہیں ہوگا. وکیل کے پاس یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وکیل کے پاس کوئی ایک کاغذ ہی نہ ہو اور وہ کیس پلیڈ کر رہا ہو. یہی تو سوال آج کیا گیا سپریم کورٹ میں. شعلہ رضا صاحبہ، آپ سے یہ میں پوچھتی ہوں، چونکہ جو سوال کیا گیا آج عدالت میں وہ یہ کیا گیا کہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے، ہم ریکارڈ نہیں دیکھ سکتے. تو جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ ریکارڈ اس وقت نہیں دیکھ سکتے. خواجہ حارث صاحب نے کہا تو اگر آپ اگر جج ہیں اور آپ ریکارڈ ہی نہیں دیکھ سکتے کہ پچھلی ہیئرنگ کے اندر ہوا کیا، تو پھر آپ کیسے اس کے اوپر کیس کی سنوائی کر سکتے ہیں؟ جب اپیل میں کیس جاتا ہے تو جب تک آپ کے پاس ریٹن نہیں ہوتا آپ اسے پڑھ کے کیسے اپیل مگر فی الحال ریٹن نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ بھی ہوتے رہے ہیں کام کہ کبھی رجسٹرار نے فیصلہ شائع کر دیے، کبھی کسی نے کر دیے، پھر کہا ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، پھر کافی دنوں بعد تفصیلی فیصلے آئے ریٹن. تو ایسا کچھ وہاں بھی ہو رہا ہوگا. ایسا کچھ وہاں بھی ہو رہا ہوگا. تو میرا تو یہ خیال ہے، اور میں کیا وہاں کہہ پہ سکتی ان کا ہوں. ایک سیٹ پروسیجر ہے اور ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے، اور فیصلہ منظر عام پہ اس طرح نہیں، مطلب آئی ایم شیور کہ جس کو سزا ہوئی ہے اس کو تو کاپی فراہم کی گئی ہوگی. مگر ایسا نہیں ہو سکتا. ایک بات مجھے اور بھی کہنی ہے، کچھ لوگوں کے انٹرویوز مختلف ولاگرز کے ذریعے ہم نے دیکھے تھے کہ جو وہاں پہ تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہمارا وکیل بھی نہیں تھا، خود انہوں نے ہی وکیل دیا، ہم سے رویہ اچھا رکھا، یہ رکھا وہ رکھا، اور ہم نکل آئے. کچھ عرصے پہلے یہ آئے تھے. تو اگر اپیل میں یہ جاتے ہیں تو پھر اپنی انگلیوں کو ضرور دکھانا ہوگا کہ ناخن کھینچے. نہیں، مگر جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ کہتے ہیں اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ اگر واقعی میں ٹارچر ہوا ہے تو انکوائری کر لیں. دیکھیں، جب وہ اپیل میں جائیں گے تو وہ خود ہی دکھائیں گے نا. نیلز نکلی ہوئی چیز اتنی جلدی نہیں ہیل ہوتی ہے. بیرسٹر صاحب، یہ سب کچھ اپیل میں سیٹل ہو جائے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، اپیل میں کیسے سیٹ ہو؟ بنیادی طور پہ دیکھیں، جورسڈکشن کا ایک بنیادی سوال ہے کہ ایک فورم کے پاس جورسڈکشن ہی نہیں ہے. آپ جورسڈکشن کسی طرح مرضی کہیں کہ اکیوز نے خود لکھ کے بھی دے دیا، تب بھی جس فورم کے پاس جورسڈکشن ہو، جورسڈکشن کنفر نہیں ہو سکتی. یہ اسٹیبلش پرنسپل ہے. پھر جس طرح لائن آف آرگومنٹ چل رہی ہیں، اسٹینڈ الون بیسس پہ سویلین کا ملٹری ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے، اس کو جسٹیفائی کر دیں. پھر جو آپ نے بات کی بات ہے، کسی کے پاس ایویڈنس کی ٹرانسکرپٹ ہے کہ وکیل گئے جرا کی، کون سا ایویڈنس ایسا پیش کیا گیا. پھر جب بھی اکیوز کا 342 کا بیان، ہر کسی کے خلاف جو ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے الٹیمیٹلی اسے کنسائزلی اس کو پٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ کیس ہے، اور پھر اس کو وہ یا ایکسیپٹ کرتا ہے یا ڈینائی کرتا ہے. تو وہ ڈینائل کے بعد بند کی جاتی ہے. اس کے بعد جب فیصلہ سنایا جاتا ہے کاپی آپ کو ہینڈ اوور کی جاتی ہے. تو ابھی تک ایک بندے کی بھی کاپی کیا میڈیا کے سامنے نہیں آئی، کہیں نہیں آئی. تو یہ کیسا نظام انصاف ہم چلا رہے ہیں؟